بعض جگہوں پہ مجھے ایسی بھی شکایات آتی ہیں کہ ڈی آر سی کے ممبران آتے ہیں تو ایس ایچ اوز کا محرر کا وہ رویہ ان کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوتا جو ڈیو ریسپیکٹ ان کو دینی چاہیے وہ ان کو نہیں ملتی۔ بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ عزت دار آدمی ہمیشہ آپ کی عزت کرے گا، بے عزت آدمی سے اگر آپ عزت کی توقع رکھو گے تو یہ آپ کی اپنی کمکلی ہے۔ یہ تھانوں میں یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے۔ کوئی ایسا افسر بیٹھا ہے کہ جو میرے ڈی آر سی کے ممبرز کو جن کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے اللہ کے لیے والنٹیئرلی وہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے کرائم کو زیرو پہ لا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر میرے تھانے کے سٹاف سرکل کے سٹاف سے ان کے ساتھ کوئی بے عزتی یا اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ میرے نوٹس میں آنی چاہیے، کیونکہ پھر ایسے افسران کی ایسی ان کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہمارے اس نیک مقصد میں وہ رکاوٹ ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، چیئرمین صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جی۔ تھوڑا معافی کا طلبگار ہوں، موسم اس طرح ہے، تھوڑا گلا زور مانگے گا آج۔ ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل، جس طرح امین خان نے کہا کہ 2014 میں اس کا سٹارٹ ہوا، 2017 میں یہ پولیس ایکٹ کا نوٹیفائڈ ادارہ بن گیا جی۔ تو پولیس اور ڈی آر سی جو ہے وہ آپس میں بن چکی ہے ایکٹ کی شکل میں۔ آپ سے ملاقات میری یہاں پہ آج 9ویں مہینے میں ہو رہی ہے۔ سابقہ چیئرمین صاحب، بعض ممبران، ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا، وہ دفتر آتے تھے، کئی سیمینارز میں ان میں بھی ملاقاتیں ہوئی۔ مانسہرہ آپ کو پتہ ہے ہزارے کا سب سے بڑا ضلع ہے، ٹائم مانگتا ہے، اور ایشوز بھی بہت ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹائم دیا، لیکن ڈی آر سی ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں اگر 20 سال تک بھی ایک بندے کا مقدمہ ہو، عدالت ڈیسیجن کسی کے حق میں دے بھی دے، اینمیٹی ختم نہیں ہوتی، ڈیسیجن ایک کے حق میں آ جائے گا اور دوسرا پھر وہ بدی کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، گلی کا تنازع ہے، پلاٹ کا تنازع ہے، پیسوں کی لین دین ہے، کوئی رشتے کا تنازع ہے، کوئی اور پیٹی نیچر کا وہ ہے، یہی بعد میں 302 کی شکل اختیار کرتی ہے، یہی بعد میں قوموں کی بدی کا باعث بنتی ہے۔ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہے، ادھر ہی ان کو فریقین کو گلے ملا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا خاصہ ہے۔ اگر بطور پولیس آفیسر میری نیت یہ ہو کہ کرائم کو میں نے زیرو کرنا ہے تو ڈی آر سی پھر میری پرائیورٹی نمبر 1 ہوگی۔ سب سے فوری اور سستا انصاف ڈی آر سی میں ہی آپ کو ملتا ہے۔ اب ڈی آر سی کے ممبران پیورلی والنٹیئر ہیں۔ یو این میں بھی اگر آپ ایز اے والنٹیئر سرو کرو تو مجھے یاد ہے میں نے یو این مشن کیے، وہاں پہ ان کو $2500 سے $3000 والنٹیئر کو بھی ملتے تھے پر منتھ، اور یہ پیورلی والنٹیئر۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک نوٹیفائڈ ادارہ اسٹیبلش کر دیا ہے، اب اس پہ ہم کوشش کریں گے۔ چیئرمین آپ کا انفلوئنشل بھی ہے، اور چیئرمین کو ہم نے بہت ٹاسکنگ بھی کی ہے، اور چیئرمین انشاءاللہ اپنا کردار بھی ادا کرے گا اس میں۔ جب ایکٹ میں آ گئی ہے ڈی آر سی تو چاہیے تھا کہ بجٹ ایلوکیشن میں بھی ہر سال کم از کم ڈی آر سی کا فرنیچر، اس کی بلڈنگ، کوئی ہاٹ اینڈ کولڈ، کوئی فیول، کوئی پک اینڈ ڈراپ، وہ اس میں شامل ہوتا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈی آر سی آہستہ آہستہ اس کے طرف جا رہی ہے، وہ کبھی بھی نہیں جائے گی، کبھی بھی نہیں جائے گی۔ معاشرے میں مشر کی ایک بڑی قدر ہوتی ہے، اور جو فیصلہ سناتا ہے بغیر کسی لالچ کے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اللہ اس کا انعام دیتا ہے۔ ہم اس کو کیا دیں گے؟ ہم تو اس کو اپریشیٹ ہی کر سکتے ہیں۔
یہ جو پروگریس انہوں نے بتائی آلموسٹ 7000 کیسز. اب یہ دیکھیں 7000 کیسز 10 سالوں میں ریزالو کرنا. یہ بعد میں یہ قتل بھی ہو سکتے تھے, اقدام قتل بھی ہو سکتے تھے, قوموں کی خاندانوں کی بدی کا باعث بھی بن سکتے تھے. تو اس کا سارا کریڈٹ آپ کے ممبران کو, آپ کی ڈی آر سی کو جاتا ہے, اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا. دو انسانوں کے درمیان, دو خاندانوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی بات ہے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی فیس کے. تو اس چیز کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے کریں, جس طرح آپ کر رہے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں, میرا بھی لگاتار 5واں ضلع ہے ایس ڈی پی او. مجھے کہیں بھی ایسی شکایت نہیں آئی کسی بھی ممبر کی, فائنینشیل کرپشن کی, مورل کرپشن کی, یا کوئی ایفیلیشن کی. یہ بہت بڑی بات. پھر وکلاء صاحب, مارسیرا کے وکلاء صاحبان کا بہت ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خود بھی وہ اس کے ممبر ہیں اور کیسز بھی ریفر کرتے ہیں, اور ڈی آر سی کو وہ پروموٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فوری سستا انصاف آپ کو ملتا ہے. وکلاء سے کیسز ادھر آتے ہیں, وکلاء کا پروفیشن ہے کہ ان کو کیس ملیں گے, کلائنٹ آئیں گے, تو ان کو ڈی آر سی کو ان کا سپورٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں کی جو کارکردگی ہے, آپ تمام کے جتنے بھی ممبران ہیں, ان کا چیئرمین صاحب ایک لیٹر لکھ کے تھرو ڈی ایس پی یہ مجھے بھجوائے. تمام ممبران کو ہم اپریسیشن دیں گے, ان کو بلائیں گے. آپ کا جتنا بھی سٹاف آپ کے ساتھ تعینات ہے, جو سیکرٹری صاحب نے کہا اس میں اگر اس کو بڑھانا ہے تو ہم اس کو بڑھا بھی دیں گے, اور ان کو بھی ہم کمنڈیشن سرٹیفکیٹ دیں گے, ان کو بھی دیں گے. دوسرا, ہمیشہ میں ڈی آر سی کے ممبرز کو کہتا ہوں کہ ایکٹ لائک اے جج. اب اگر سرکار اس کو بجٹ لوکیشن میں نہیں, ابھی تک انہوں نے نہیں رکھا, اتنے انسینٹیو نہیں ہے, لیکن جو ان کا کام ہے اتنا بڑا کام ہے, اس میں اگر پولیس, ڈی ایس پی صاحب بھی سن رہے ہیں, میرے ایس ایچ اوز بھی بیٹھے ہیں, سمن کی تعمیل میں کوئی بھی شکایت مجھے کہیں بھی نہیں آنی چاہیے. میں ڈی آر سی شنکیاری کا بھی وزٹ کیا ہے, ان کی بھی یہی بات تھی کہ جب ہم بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں, اور اگر اس میں کوئی وارنٹ والی بات ہوتی تو میں نے ان کو کہا کیونکہ ڈی آر سی ایکٹ کا حصہ بن چکی ہے تو اس کے لیے تو پھر ایکٹ میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. تو ایس ایچ او صاحبان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایس ایچ او تو ایک بڑی رسپانسبل پوسٹ ہے. اگر یہ ایک بندے کو بلاتا ہے ڈی آر سی کے اس پہ, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ نہ آئے. اور جو صدر صاحب نے بات کی کہ ڈیسیجن پہ, ڈی آر سی کی ڈیسیجن پہ ہم کھڑے ہیں. سیکرٹری صاحب نے جس طرح پولیس کو اپریشیٹ کیا, کبھی بھی اس میں ہم انوالو نہیں ہوئے, صرف مارک کرتے ہیں, بھجواتے ہیں. اس میں ہم کبھی بھی انوالو نہ ہوتے ہیں اور نہ ہوں گے. ڈیسیجن آپ کا ہے, والنٹیئر ہو, آپ والنٹیئرلی کر رہے ہو, اللہ کے لیے کر رہے ہو, ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے, آپ ہماری ٹیم ہے. سمن کی تعمیل میں آپ کو کہیں بھی کسی محرر کی شکایت ہوتی ہے تو چیئرمین صاحب کو میں ادھر ہی برملا کہتا ہوں کہ بالکل مجھے آپ اس کی ریٹن کمپلینٹ بھجوائیں. ریٹن نہیں بھجواتے, میرے نوٹس میں لائیں, مجھے میسج کریں. اگر ایک ڈی پی او کی یہ پالیسی ہوگی, وہ چاہتا ہے کہ جرگے ہوں, وہ چاہتا ہے کہ اتنا خوبصورت ضلع ہے مانسیرا کا, یہاں پہ صرف ٹورسٹ آئے, یہاں پہ کرائم زیرو ہو, اور ڈی آر سی اس کی پریارٹی ہے, تو اس میں اس کی ٹیم میں اگر ایس ایچ او ہے, محرر ہے, ڈی ایس پی ہے, ایس پی ہے, تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ میرے ڈی آر سی کے ممبران کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. یہ ان پہ لازم ملزوم ہے. سمن کی تعمیل بھی کریں گے. بعض جگہوں پہ مجھے ایسی بھی شکایات آتی ہیں کہ ڈی آر سی کے ممبران آتے ہیں تو ایس ایچ اوز کا, محرر کا وہ رویہ ان کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوتا, جو ڈیو ریسپیکٹ ان کو دینی چاہیے وہ ان کو نہیں ملتی. ہم نے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ عزت دار آدمی ہمیشہ آپ کی عزت کرے گا. بے عزت آدمی سے اگر آپ عزت کی توقع رکھو گے تو یہ آپ کی اپنی کمکلی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ, میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میرے تھانوں میں یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, کوئی ایسا افسر بیٹھا ہے کہ جو میرے ڈی آر سی کے ممبرز کو, جن کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے, نہ فائنینشیل
نہ مورل، نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن، اور اللہ کے لیے والنٹیئرلی وہ کام کر رہے ہیں. ہم ان کو فرنیچر بھی اس طرح سے نہیں پرووائڈ کر سکتے، ہم ان کو بلڈنگز بھی اس طرح سے نہیں دے سکتے، ہم ان کو کوئی اور انسینٹیو بھی نہیں دے رہے، پک اینڈ ڈراپ بھی نہیں دے رہے، اور پھر بھی وہ ہمارے کرائم کو زیرو پہ لا رہے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر میرے تھانے کے سٹاف، سرکل کے سٹاف سے ان کے ساتھ کوئی بے عزتی یا اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ میرے نوٹس میں آنی چاہیے، کیونکہ پھر ایسے افسران کی ایسی ان کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہمارے اس نیک مقصد میں وہ رکاوٹ ڈالیں. اپریسیشن سے زیادہ آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہو. تو ہم نے ابھی کیس بھیجا ہے. وی آر تھینکفل ٹو آئی جی پی صاحب کہ انہوں نے ہمیں کوئی 6 کے قریب گاڑیاں دی ہیں. وہ جب گاڑیاں ملی 0 میٹر، یہ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اختر حیات خان گنڈا پور کے. ان کی خصوصی ہم پہ وہ تھی، اس پہ ہم نے یہ ٹورسٹ سیزن گزارا ہے. گڈی داس پہ کھڑی کی، ناران میں دی، اور فارنر کے لیے ان کے لیے اسکواڈوں میں وہ استعمال کی. مزید بھی ان کے ساتھ ہم نے کیس ٹیک اپ کیا ہے. چیزیں بہت ہیں جو ہم نے کرنی ہے یہاں پہ. اس لیے شانی خان جیسے انفلوئنشل بندہ، اس کی شمولیت بھی اس ڈی آر سی میں ایز اے چیئرمین وہ ضروری تھی. وہ آ گئے، وہ بھی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے. آپ لوگوں نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے ایز اے ممبر، ایز اے سیکٹری، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب کو انشاءاللہ اپریسیشن بھی دیں گے. کمپیوٹر والی جو آپ نے بات کی، بہترین بات آپ نے کی. کوشش کریں گے کہ اس میں ہم نے نوٹ کر لیا ہے، کمپیوٹر سیکشن ہم بنائیں، آپ کو کے پی او ملے، کمپیوٹر ملے، آپ کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو. بڑی لاجیکل بات آپ نے کی. پھر کوشش کریں گے کہ ہماری جو 5 ڈی آر سیز ہیں ان سب کو ہم کمپیوٹرائز کریں تحصیل لیول پہ. سٹاف تو میرے ہاتھ میں ہے، سٹاف تو ہم بڑھا دیں گے، نو ایشو. اپریسیشن ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ بھی دیٹ از ڈن. وہ ایک آپ کی لیڈی خاتون تھی میڈم، انہوں نے مجھے بینر کا کہا تھا، تو اگر اس کے لیے کوئی ایک لوگو اگر وہ ڈیزائن کر کے دے دے، میں نے ان کے ساتھ کمٹ بھی کیا تھا، وہ ہم بنا دیں گے. جو چیزیں ہمارے کرنے کی ہے وہ ہم فوری طور پہ کریں گے انشاءاللہ. اور جو کام آپ کر رہے ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، وداؤٹ اینی کمپلینٹ آپ کر رہے ہیں. آپ کی عزت ہم پہ لازم ملزوم ہے. آپ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی تعمیل میرے سٹاف پہ لازم ملزوم ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ. اس کی شکایت آپ کو جہاں بھی آتی ہے، میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے آئیں. انشاءاللہ اس کو بلا کے کہیں گے کہ اگر آپ ڈی آر سی کے ممبرز کی، ڈی آر سی کے جج کی حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. انٹریکشن ہمارا رہے گا آپ کے ساتھ. اور ڈی آر سی کو ہم بھولے نہیں ہیں. ڈی آر سی ہمارے پولیس ایکٹ کا حصہ ہے. ابھی میری گزارش ہوگی عبید اللہ خان سے کہ وہ آئیں، آپ کے جو آنریبل ممبر رستم خان کے بھائی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ، اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کر لیں.